أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخير المرسلين وخاتم النبيين الأولين والآخرين وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وسيدنا ومولانا أبو القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد لا یمسح الا المطہرون. پروردگار عالم سورہ واقعہ آیت نمبر 79 میں فرما رہے ہیں لا یمسح الا المطہرون، سوائے پاکیزہ لوگوں کے کوئی اسے چھو نہیں سکتا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ انسان ایسا پاکیزہ ہو جائے کہ اسے کوئی نجاست چھو نہ سکے. یہ رمضان کریم جو ہر سال پروردگار عالم کی طرف سے ہم امتیوں کے لیے، ہم انسانوں کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک ایسا تحفہ کہ ہم انسان اس میں اپنی نفس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. وہ پریکٹس اس طرح سے کہ ہم ایسی پریکٹس کر سکتے ہیں کہ جس سے روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنی نگاہ کو پاک کر سکتے ہیں، اپنی زبان کو پاک کر سکتے ہیں، اپنے کھانے پینے کو پاک کر سکتے ہیں، اپنی بات کرنے کے انداز کو پاک کر سکتے ہیں. اس لیے غیبت نہ کرنا، یہ سارا کچھ یہ پریکٹس ہے، یہ خود سازی ہے. پروردگار عالم ہمیں ایک ماہ دیتا ہے کہ آپ لوگ ایسی پریکٹس کریں کہ شاید خدا کو پالیں، شاید خود سازی کر لیں، شاید ایسے بن جائیں جسے وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. تو اس بات پہ علامہ حسن زادہ عاملی کی یہ بات یاد آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآنی انسان بن جاؤ. یعنی کیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآنی انسان بن جائے. قرآنی انسان وہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے لا یمسح الا المطہرون، سوائے پاکیزہ لوگوں کے کوئی اسے چھو نہیں سکتا. لہٰذا قرآنی انسان پاکیزہ بات کرتا ہے، پاکیزہ غذا کھاتا ہے، پاکیزہ دیکھتا ہے، اس کا خیال طاہر، اس کا ذکر، اس کی عقل، اس کا قلم، اس کی دستخط، اس کی گواہی، اس کا کام، سب کچھ قرآنی و پاکیزہ ہوتا ہے. چونکہ انسان جو بھی دیکھتا ہے، جو بھی سنتا ہے، ان سب کو چھو رہا ہوتا ہے، مس کر رہا ہوتا ہے. قرآنی انسان وہ ہے جسے صرف پاکیزہ چیزیں چھو سکتی ہیں اور وہ صرف پاکیزہ چیزوں کو چھو سکتا ہے. تو یہ رمضان اور یہ جو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے پروردگار عالم نے ایسی پریکٹس بنائی ہے کہ ہم اپنے نفس کی ایسی پریکٹس کر سکیں تاکہ ہم ایسے بن سکیں جسے ہمیں پروردگار عالم دیکھنا چاہتا ہے. تو اسی دعا کے ساتھ اپنے اس چھوٹے سے پیغام کو ختم کروں گی اور پھر آگے نیکسٹ ہم بات کریں گے کہ کس طرح ہم عبادت کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، اپنی دعاؤں اور عبادات کو، اپنے حاجات کو قبول کروا سکتے ہیں. پروردگار عالم کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا. تو امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب اس رمضان میں اپنے آپ کو سنواریں گے اور یہ رمضان ہم لوگوں کے لیے فقط ایک ماہ نہیں لیکن پوری زندگی کا سرمایہ بنے گا انشاءاللہ. تو اسی دعا کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.